تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ہم کچھ پریشانی کے حوالے سے بات کریں گے کہ بعض حضرات آ کر کہتے ہیں کہ میرے بہت پریشانیاں ہیں، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان حال ہوں، ٹینشنوں میں پھنسا ہوا ہوں، بہت مصیبتیں ہیں اور زندگی میں سکون نہیں. تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے جی نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اور بس دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی پریشانی میں پھنسے ہوئے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ جب اللہ جل جلالہ کو ہم ناراض کریں، وہ ہم سے اللہ جل جلالہ ناراض ہیں، ہم ان کے حکم نہیں مانتے، تو ہمارے گھر میں سکون کہاں ہوگا؟ ہمارے گھروں میں تو ٹینشن ہی ہوں گی، پریشانی ہی ہوں گی. آج ہمارے گھروں سے ہمارے کافی مسلمان حضرات نماز نہیں پڑھتے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیں، پریشانیاں تو ختم کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ تو ہمیں محبت پیدا کرنی پڑے گی، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو اگر ہم نے پریشانی ختم نہیں کرنی تو پھر دنیا میں ہم نے پھرنا ہی پھرنا ہے. اب موٹی سی مثال دیکھ لیں، جس رب العزت نے ہمیں رزق دینا ہے، جس کو ہم رازق کہتے ہیں، اس رازق کو چھوڑ کر ہم رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. رزق اللہ نے دینا ہے، رازق کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں ہمیں رزق کی فکر ہے. اور بھائی، رازق جو رزق دینے والا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کے حکموں کی کوئی فکر نہیں ہے. اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اذان ہے، نماز ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے نماز پڑھیں. نماز ہر پریشانی کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو سب سے پہلا جو انعام دیتے ہیں اس کی رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی رزق کی تنگی سب سے جو ہم سب کی پریشانی ہے. حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ جل جلالہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود ہم رزق کے پیچھے ایسے دوڑے، ہمیں صبح کا نہیں پتہ، شام کا نہیں پتہ. ہم بس دنیا کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم رزق کما لیں. مگر رزق اس دن دینا ہے اللہ نے. روٹی رزق ذات دینے والی جو اللہ کی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کی طرف نکلے ہوئے. تو بہرحال ہمارے گھروں میں پریشانیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. تو بھائی، میں آپ سے یہی کہوں گا، سب حضرات سے یہی کہوں گا کہ میں بھی، آپ بھی، سب حضرات نماز پڑھیں. نماز میں ہم کوتاہی نہ کریں. جب اذان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سن کر اور اپنی جگہ کو چھوڑ جایا کرتے تھے، اور ایسے ہوتا تھا جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں. تو اس لیے نماز کو لازم پڑھیں. اور نماز، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نماز جب اذان ہوتی تھی تو وہ ان کا رنگ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، تو وہ نماز کی فکر میں چل پڑتے تھے اور کہتے تھے، یہ آنسو آتے تھے، روتے تھے کہ کیا پتہ اللہ کے اتنا بڑا حکم آ گیا، میں اس کو پورا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. تو ان کو اتنی نماز کی فکر ہوتی تھی. اور نماز جو اللہ نے ہم پہ سب سے پہلے فرض کی، کلمے کے بعد اگر کوئی چیز فرض ہے تو وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز. جس نے ایک نماز چھوڑی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ گویا کہ اس کے گھر کے لوگ، اس کا مال جائیداد وغیرہ سب کچھ چھین لیا گیا. تو اس لیے یہی عرض کروں گا کہ نماز پڑھیں. آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلیں سب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی. ہم جب اللہ کی طرف دھیان کریں گے، اللہ کی طرف یقین کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں یہ پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور یہ ٹینشنیں بھی ختم ہوں گی. ہر طرح کی ٹینشنیں اللہ پاک دور کر دیں گے. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین.